گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ I want to take revenge. آپ نے مجھے پوک کیا یعنی میں ہرٹ ہوا ہوں, آپ نے مجھے اتنی زور سے جو ہے وہ چٹکی کاٹی ہے تو میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے کہیں کہ میں ریونج لینا چاہتا ہوں. اب امیجن کریں, سمجھے آپ کے کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, سمجھے آپ کے شوہر نے یا آپ جو بچیاں بیٹھی ہیں آپ کے ابا نے آپ کو یہاں ایسے کیا مذاق سے, آپ کے ابا میں بدلہ لینا چاہتی ہوں. اوہو کیا سنیں گے آگے سے؟ اگر شوہر کو آپ نے کہا تو کیا سنیں گے آگے سے؟ بڑی بہن, شوہر بھی چھوڑ دیں اور ابا بھی چھوڑ دیں, بڑی بہن کو آپ نے کیا اس طرح سے, بڑی بہن کہے گی اچھا تم نے یہ مجھے کیا میں بدلہ لوں گی تم سے. ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے کہا اوکے ٹیک یور ریونج, استبر, لے لو. اس نوجوان نے کہا انا علیک قمیصا ولیس علی قمیص. آپ نے تو شرٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے تو شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی. مطلب جب آپ نے مجھے مارا تھا, چٹکی کاٹی تھی تو مجھے زیادہ زور سے لگی تھی. کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے اپنا کرتا ریز کر لیا اور آپ نے کہا استبر, لے لو بدلہ. وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر کے کس کر لیا اور اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بس یہی کرنا چاہتا تھا اور میں آپ کو اسی طرح سے پیار کرنا چاہتا تھا. انما اردت یا رسول اللہ, میں بس یہ چاہتا تھا. لیکن آپ کو اللہ کے رسول کا مقام کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اکڑ نہیں, کوئی ایگو نہیں, کوئی غصہ نہیں. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں نہیں پتا میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کے پاس تو اتھارٹی تھی, وہ اللہ کے رسول تھے, باقی سارے رشتے ایک طرف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عدل ہے یہ, جس نے دنیا میں اگر کسی نے آپ کی چٹکی کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف ہوئی دنیا میں, بہتر ہے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دے دیجئے. قبر میں بہت بھاری ہو جائے گا, قبر میں بہت مشکل ہو جائے گا. یہ چیز آپ کو اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں پرفیکٹ نظر آتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس ہی بتاتے ہیں کہ میں ایک محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. لیفٹ سائڈ پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز آپ کے پاس آتی تھی تو آپ اس کو کھاتے تھے, چکھتے تھے, پیتے تھے اور پھر اپنے رائٹ ہینڈ پر اس کو گھما دیتے تھے تاکہ باقی لوگ اس کو چکھ لیں. تب رائٹ سائڈ پر عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے اور لیفٹ پر ابو بکر اور عمر بیٹھے تھے. آپ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا, آپ نے دودھ پیا. اس کے بعد یہ نہیں, اچھا ابو بکر اور عمر سینئر صحابہ, عمر میں بڑے. عبداللہ ابن عباس کی عمر تھی 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رائٹ سائڈ پر سنت تھی دینا, آپ چاہ رہے تھے کہ آپ پہلے ابو بکر عمر کو دے دیں, تو آپ نے یہ نہیں بچہ ہے اس سے کون پوچھے, آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ابو بکر اور عمر کو دودھ یہ والا دے دوں. عبداللہ ابن عباس یہ وہ ہیں جو مفسر قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کی دعا تھی ان کو کہ اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا کر, دین کا فہم عطا کر. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سوچا کہ اگر وہاں سے پیالہ ہوتا ہوا میرے پاس آئے گا تو برکت کم ہو جائے گی اللہ کے رسول کی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس برکت سے میں فائدہ اٹھاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا. دوبا بچوں کو کتنی زبان لگ گئی آج کل, کتنا بولتے ہیں, کتنا ماں بڑوں کے سامنے زبان چلاتے ہیں. کچھ نہیں, آپ نے پیالہ ان کو پکڑایا اور عبداللہ ابن عباس نے پیالہ پی کے اس کے بعد حضرت عمر کو اور پھر حضرت ابو بکر کے پاس پیالہ آ گیا. یہ چیز آپ کو کانسٹنٹلی اللہ کے رسول کی پرسنالٹی میں ملتی ہے. اگر آپ کو امام عادل بننا ہے اپنے گھر میں, اپنے کردار میں یہ خوبصورتی لے کر آئیے. کسی کا حق مت ماریں. شرح سنہ میں امام البغوی لکھتے ہیں اکثر قریش کے سردار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے 3rd کلاس لوگوں کو ہٹا دیں. ہم بولتے ہیں نا دیز 3rd کلاس پیپل. عبداللہ ابن مسعود کو ہٹا دیجئے, حضرت بلال ابن رباح کو ہٹا دیجئے. جب یہ نہیں ہوں گے تب ہم یہاں پر آ کے آپ کی بات سنیں گے اور آپ سے ہم اس وقت کمیونیکیشن کریں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار آئے اور اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود تھے. قریش کے سرداروں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا کیا خیال ہے اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ اللہ نے مجھے عدل کے لیے بھیجا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یقیناً اللہ لوگوں کو نوازتا نہیں یہاں تک کہ ان میں موجود کمزور انسان کو اس کا رائٹ نہ دے دیا جائے. آپ کے گھر میں جو کمزور ہے, آپ کے معاشرے میں جو کمزور ہے, اس کا رائٹ جب تک ادا ہوتا رہے گا اللہ نوازتا رہے گا.
اور جب اللہ کی جو نوازش ہے وہ کم ہو جائے، اللہ کی عطا کم ہو جائے، نعمتیں برسنا کم ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کسی کمزور کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. آنکھیں کھولنے والی احادیث ہیں. اسی طرح سے معلوم آپ کو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں یہ عدل کی کیفیت شروع سے تھی. حلف الفضول آپ لوگ جانتے ہیں، جو نبوت سے بھی پہلے ایک پیکٹ ہوا تھا، لیگ آف دا پیکٹ ہوا تھا قریش کے قبائل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ینگسٹ جس میں آپ کو شامل کیا گیا تھا، اس لیے کہ آپ معاشرے میں کانسٹنٹ عدل قائم کرنے والے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 85 ایئرس کے تھے، خلیفہ تھے، کہ انہوں نے کسی بچے کا پیار میں کان مروڑا. کان بچوں کا آپ مروڑتے ہیں جیسے ہم بچوں کی گالیں پکڑ کے، چیک پکڑ کے ٹویسٹ کر دیتے ہیں. کسی لڑکے کا انہوں نے کان ایسے ہی ٹویسٹ کیا. اس پر لڑکے نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے بہت زیادہ. بس لڑکے نے صرف اتنا بولا بچے نے. اب امیجن کریں یہ 10 سال کا بچہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بزرگ انسان تھے، 85 ایئر اولڈ. جب اس بچے نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو فوراً حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا تم بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں امیر المومنین، میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس میں بتا رہا تھا مجھے ہرٹ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انسسٹ کیا کہ نہیں تم میرا کان اسی طرح سے ٹویسٹ کرو. اس بچے نے جب کان ٹویسٹ کیا تو حضرت عثمان نے کہا پنچ ہارڈر فإن قصاص الدنیا اہون من قصاص الآخرہ. دنیا کی سزا بہتر ہے، دنیا کی سختی بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجھے آخرت میں یہ سختی جو ہے برداشت کرنی پڑے. یہ آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے عدل کا. تو اگر آپ والدین کی پوزیشن پر ہیں، ماں ہیں، اپنی اولاد میں عدل کیجیے. آپ عورت ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ اپنے گھر کے اوپر امام ہیں اپنے شوہر کے پیچھے. اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ حکمران، ایک طرح سے ایک قوام کی شکل میں رکھا ہے. باقی رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر میں ایک امام کے طور پر کیسے چیزوں کو سنبھالتے ہیں. استاد اپنے شاگردوں پر امام ہوتا ہے. امپلائر اپنے امپلائیز پر جو ہے وہ امام ہوتا ہے. تو کانسٹنٹلی آپ جس مخلوق کے اوپر اتھارٹی رکھتی ہیں آپ اس کے اوپر امام کی پوزیشن میں ہیں. آپ دیکھیں آپ اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں، کتنے رائٹس ادا کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کے درمیان میں عدل کرو. آپ کی حدیث میں آتا ہے اتقوا اللہ، تقوی کرو اللہ کا، وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں عدل کرو. ایک واقعہ آتا ہے نعمان بن بشیر سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ تحفہ دینے کا سوچا، دیا بھی نہیں، تحفہ دینے کا سوچا. نعمان بن بشیر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنے اس ایک بیٹے کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی، باقی اولاد کو بھی یہی تحفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی الزور، میں اس فالس ہڈ پر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا. آپ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. یعنی ہم میں سے جتنے بھی والدین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو یہ بات مینشن کر دی کہ یہ ظلم ہے کہ تم ایک مہنگا تحفہ اپنے ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو دے دو اور باقیوں کو مت دو. اگر آپ سے یہ زیادتی ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو پلیز اس کو کمپنسیٹ کیجیے. اور اگر آپ کے والدین سے ہوئی ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو زیادہ ملا اور آپ کے باقی بہن بھائیوں کو نہیں ملا، دل بڑا کیجیے، اعلیٰ ظرفی دکھائیے اور اپنی اس چیز کو سب بہن بھائیوں میں ڈیوائڈ کر لیجیے. یہ عاجزی ہے، یہ انسان کے اندر جھکاؤ لے کر آتی ہے. جس درخت پر جتنا پھل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوتا ہے. جس دل میں جتنا تقوی ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے گیونگ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. اس کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں ہوتا. اور جس کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ایموشنلی بھی انریچڈ ہوتا ہے. آج ہم سب میجورٹی ایموشنلی بینکرپٹ ہیں. ایموشنل بینکرپسی ہم میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس نے مجھے ایسے بول دیا، اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے مجھ سے غصے میں بات کی. اب بس اب یہ سب چیزیں ہوں گی اور دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں میرے ایموشنز کا ریموٹ کنٹرول ہوگا تو ہم آئے دن پریشان رہتے ہیں، آئے دن روتے رہتے ہیں، آئے دن ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور کسی ایک کے ساتھ بھی ہماری یہ سچویشن آتی ہے تو ہم اگلے 4 دن تک کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہم کہتے ہیں بس مجھ سے بات نہ کرے کوئی بھی، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. جب اولاد کی بات ماں باپ نہیں مانتے، اولاد کا بھی اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے. کتنا بڑا؟ ابھی دوسرے ہاتھ میں مائک ہے ورنہ بہت بڑا بنا کر دکھاتی. اور پھر اماں پوچھتی رہیں بیٹا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، چھوڑ دیں.
خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ مت کیجیے. اللہ نے آپ کو ایک بڑے مقصد سے پیدا کیا ہے. اپنے اندر عاجزی لے کر آئیے, جھکاؤ لے کر آئیے اور دینے والی پوزیشن میں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ظلم قرار دیا ہے احادیث میں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر پریفرنس دیں. اللہ نے آپ کو اولاد دی, آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے برابر ہے. جہاں اللہ نے حصے الگ رکھے ہیں وراثت کے معاملے میں, وہاں کوئی نہیں آبجیکشن کر رہا, لیکن اپنے روزمرہ کے معاملات میں, اپنے روزمرہ کی ڈیلنگ میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے اوپر پریفرنس دیں گے. اٹس اے فارم آف ٹرانسگریشن. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین دے کے گئے ہیں جہاں جانوروں تک کے حقوق ہیں. جانور کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ کو انصاف کرنا ہے. یہ وہ دین ہے جس میں ایک عورت جہنم میں چلی گئی اس لیے کہ اس نے بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا. یہ وہ دین ہے جہاں ایک آدمی جنت میں چلا گیا اس لیے کہ اس نے بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. تو یہاں تو عدل کانسٹنٹ ہے, ہر سٹیپ کے اوپر ہے. صرف آپ کو اور مجھے باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے. حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر کے بارے میں آپ نے مشہور سنا ہے کہ حضرت عمر کا دور ایک بہت ہی انصاف والا دور تھا. حضرت عمر رویا کرتے تھے. ایک تو آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت عمر کا ایک کال آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے اوپر کوئی بکری جو ہے وہ مر جائے گی تو اس کا جواب میں دوں گا. حضرت عمر عراق کے گدھوں کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے کہ عراق کا وہ گدھا جس پر مالک اس کے بوجھ, اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہے, یہ سوچ کر روتے تھے کہ قیامت کے دن اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا. کرسی لینا آسان نہیں ہوتا, پوزیشن ملنا آسان نہیں ہوتا, امام بننا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو منسٹریز کے پیچھے سب بھاگ رہے ہوتے ہیں, اگر اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو انسان کہے مجھے یہ ذمہ داری مت دو, میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیڈرشپ پوزیشن پر آنا بہت قربانی مانگتا ہے, بہت سیکریفائز مانگتا ہے, نہ صرف فزیکل بلکہ ایموشنل بھی, بہت طرح سے. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اگر آپ مجھے کسی لیڈرشپ پوزیشن پر لائیں, امام بنائیں, تو مجھے احسان کے ساتھ اس پوزیشن کا حق ادا کرنے والا بنائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوزیشن کو امام عادل کی سب سے ٹاپ پر رکھا ہے. جب امام عادل ہوگا, ہر کوئی اپنی پوزیشن ادا کرے گا, تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں اصلاح, انصاف اور جسٹس پروموٹ ہونا شروع ہو جائے گا.